الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عظیمہ میں سے ایک عظیم صفت رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا اپنی تاریخ کے سب سے تاریک ترین دور سے گزر رہی تھی۔ ساری دنیا میں کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ شراب نوشی، عیاشی، بدکاری ہوشیاری سمجھی جاتی تھی۔ رقص و سرور، ناچ گانے کی محفلیں سجتی، حسن عشق کی داستانیں پڑھی جاتی۔ غرض جو بھی خرابی تھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر کمی تھی تو صرف اور صرف انسانیت کی کمی تھی، انسانیت کی کمی تھی۔ انسانی ہمدردی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ راستے چلتے مسافروں کو پکڑ کر غلام بنا لیتے تھے اور جب چاہا قبیلے پہ حملہ کر دیتے تھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ کا ایک ورق اور ماضی کا ایک آئینہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ مکہ کا ایک مشہور بازار عکاظ ہے جس میں انسانوں کو پکڑ کر غلام بنا دیا جاتا تھا، عورتوں کو پکڑ کر باندی بنا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک قصہ قبیلے بنو قزاعہ میں پیش آیا۔ حضرت زید قبیلہ بنو قزاعہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت ہی مالدار علاقے کے تھے۔ ان کے والدین ان سے بہت ہی محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جب حالات نے رخ کھایا، حالت پلٹی، تو بنو قین کے خونخوار درندوں نے رمضان سن 6 ہجری میں ان کے قبیلے پہ حملہ کیا اور زید نامی ابھی ننھا سا معصوم بچہ ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ساز و سامان کو لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد اس بچے کو گرفتار کر کے لے آیا گیا۔ جب اس بچے نے رحم کی درخواست کی کہ مجھ پر رحم کیا جائے، میں معصوم ہوں، میں اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا ہوں، تو اس بچے کے ساتھ بے رحمانہ انداز میں سلوک کیا جاتا ہے اور چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اس بچے کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور عکاظ نامی بازار میں اس بچے کی نیلامی ہو رہی ہے۔ اس بچے کو اس بچے کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب خریدار سامنے کھڑا ہوا تو اس بچے نے درخواست کی، کیا تم کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ مجھ کو قبیلے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا تم ان ڈاکوؤں کے ساتھی ہو؟ تم ان ظالموں کے ساتھی ہو؟ تمہیں ان پر رحم نہیں آتا؟ لیکن جس نے خدائی آواز نہ سنی ہو تو وہ انسانوں کی کیا آواز سنتے۔ اس کے بعد اس بچے کی بولی لگتی ہے،
آخری بولی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ پر لگتی ہے۔ وہ اس بچے کو خرید کر لے آتے ہیں اور اس کے بعد اس بچے کو حضرت خدیجہ کے پاس لے آتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بچے کو تو کھانے پینے کی اشیاء ملی، کھانے پینے کی راحت ملی، لیکن بچے کو وہ سکون نہیں ملا جو ماں باپ سے ملتا تھا۔ ماں باپ سے علیحدگی ہو گئی۔ یہ بچے کا یہ پہلا جدائی کا سفر تھا جو ماں باپ سے علیحدگی ہوئی۔ لیکن بچہ جب ماں باپ کی یاد ستاتی تھی تو بچہ گھنٹوں گھنٹوں رو لیتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو ایک ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس کی ہمدردی کرتا، اس کی رہنمائی کرتا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی یا اولاد سے محروم تھی۔ ان کو بھی ایک ایسے انسان کی تلاش تھی جو ان کی ہمدردی کرتا، ان کا جیون کا ساتھی بنتا، ان کے ساتھ زندگی بسر کرتا۔ ان کے پاس بہت بڑے بڑے نکاح کے پیغام آتے، مکہ کے سردار ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، لیکن یہ انکار کر دیتی تھی، کیونکہ ان کے نکاح کا پیغام انہیں قبول نہیں تھا، کیونکہ ان کے وہ آدمی پسند تھا جو اپنے نفع کی نہیں بلکہ سب کے نفع کی بات کرتا ہو، جو اپنی نہیں بلکہ سب کی سنتا ہو، جو مظلوموں کا ساتھی ہو، غلاموں کا مسیحا ہو۔ اور ادھر مکہ کی گلی گلی کوچوں میں یہ شور تھا کہ ایک ایسا بھی انسان پایا جاتا ہے جو گندگی میں، خراب ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بے داغ جوانی کا مالک ہے، اس کے اندر معصومیت ٹپک رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد خود حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا، اور ان کے پاس جو اس بچے کو جنہوں نے قبیلے پہ حملہ کر کے لے آئے تھے، اس بچے کو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بعد بچے نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پرکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ ان کے اندر باپ کی محبت بھی ہے، ماں کی ممتا بھی ہے۔ اور ادھر سے مکہ سے جانے والا ایک شخص یمن کی طرف روانہ ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کا بچہ زید محمد نامی شخص کے پاس زندہ سلامت موجود ہے۔ تو اس باپ نے مکہ کی طرف سفر کرنے کی کوشش کی اور وہیں سے رخت سفر باندھا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں حضرت زید کے والد حضرت حارث آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اے محمد، اے قوم کے سردار، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنی بیٹی کی فریاد کرنے کے لیے۔ میں تو سنتا ہوں کہ آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں۔ میں آپ سے اپنے بیٹے کی فریاد کرنے آیا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ آپ کو میں منہ مانگی قیمت دوں گا، آپ جتنا چاہیں مجھ سے قیمت لے سکتے ہیں، جتنا چاہے پیسہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچے حضرت زید کو بلوایا اور کہا کہ زید میری طرف سے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے بیٹے سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے دلی محبت تھی، لیکن ان کے والد آپ سے بیٹے کی فریاد کر رہے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ زید میری طرف سے آزاد ہے، اگر وہ اپنے والد کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اگر وہ راضی ہو تب۔ ادھر ایک طرف ان کے والد کھڑے ہیں اور ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ بیٹے کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ
باپ کو دیکھتے ہی فوراً باپ کے گلے لگ جاتا، لیکن ایک طرف آپ کھڑے ہیں اور ایک طرف والد کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے نے صاف صاف یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں کسی کو نہیں پسند کرتا، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، میں آپ کو ماں باپ سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا یہاں خوشی خوشی راضی ہے، رہ رہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، اس کو جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ اسے روحانی بھی سکون حاصل ہے، یہاں اسے ہر طرح اس عیش و راحت ملتی ہے، تو باپ خوشی خوشی اپنے وطن لوٹ گیا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا، لیکن آپ کے اخلاق نے، آپ کی محبت نے ایسا سبق سکھایا کہ اس بیٹے نے آپ ہی کے ساتھ رہنا گوارا کیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ آپ کے معافی اور عفو درگزر کی ایک مثال اور بھی ہے۔ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، قبیلے کے بڑے بڑے سردار سامنے آپ کے موجود ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ اب وقت ہے جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ کر انہیں طرح طرح کی سزائیں دی تھیں، لیکن آج وقت ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب قیدی گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر کیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں رہتے تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ اے مکہ کے ظالم قیدیوں، مجھے معلوم ہے کہ تم نے طرح طرح کے ظلم کیے تھے، مسلمانوں کو تم نے یہاں رہنے پہ مجبور کر دیا تھا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، تم جاؤ، جہاں چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معافی کی سب سے بڑی مثال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام ظالموں سرداروں کو معاف کر دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا کیا کام کیے تھے، کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا تو واقعی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ہمارے لیے دوسری راہ یعنی جہنم ہمارے لیے موجود ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، بہت ہی میں تواضع کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا تھا، جو سنتیں ہمیں دے کر گئے تھے، اس کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور ان کے اخلاق حسنہ کو سارے جہاں میں اور اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں اس کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔